بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت مقام راحت و سکون ہے، لیکن یہ مقام اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو دنیاوی راحتوں کو ٹھکرا دے، اور بلا شک جنت غنا سے مالا مال ہے، لیکن اس توانگری کو وہی پاتا ہے جو دنیا کی زائد از ضرورت چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے اور دنیا کے تنگیوں پر اختصار کرے۔ کسی زاہد کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ بغیر چپاتی کے ساگ اور نمک تناول فرماتے تھے۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ نے اس کھانے پر ہی اختصار کر رکھا ہے؟ فرمانے لگے، میں نے دنیا جنت کے لیے اختیار کر رکھی ہے، جبکہ تم نے دنیا کوڑا خانے اور بیت الخلاء کے لیے بنائی ہے۔ یعنی تم حلال و پاکیزہ کا کر رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء تک جاتے ہو، اور میں اس حد تک کہتا ہوں کہ بندگی الہی بجا لاؤ تاکہ جنت تک میری رسائی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونا چاہا تو حمام والے نے روکتے ہوئے کہا کہ بغیر روپوں کے تم داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رو دیے عرض کرنے لگے، اے مولا کریم، شیطان کے گھر میں بھی بلا قیمت داخل ہونا ممکن نہیں، انبیاء و صدیقین کے گھر جنت میں مفت داخلہ کس طرح ہو سکے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے جو کتب اور صحائف نازل فرمائی، ان میں سے بعض میں یہ مذکور ہے کہ اے ابن آدم، تو مہنگے داموں جہنم تو خرید رہا ہے، لیکن سستے داموں جنت کا سودا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فاسق و فاجر جب فاسقوں کی دعوت کرتا ہے تو بسا اوقات سینکڑوں درہم خرچ کر ڈالتا ہے، سینکڑوں روپے خرچ کر کے فاسقوں پہ اڑا کے مہنگے داموں جہنم کا سودا کر دیا۔ لیکن جب راہ خدا میں 1 یا 2 درہم خرچ کر کے کسی محتاج کی ضیافت کرنا پڑ جائے تو یہ اس کی طبیعت پہ گرا گزرتا ہے، حالانکہ کسی محتاج پہ خرچ کرنا جنت کا سودا ہے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی محبوب چیزوں کو ترک کر دینے سے کسی کا جنت میں داخلہ ممکن ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو لات مارنا بڑا مشکل ہے، لیکن جنت کو چھوڑنا اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل، کیونکہ جنت کی قیمت دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حضور 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، الہ العالمین جنت مانگنے والوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو کوئی جہنم سے نجات کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہم اجرہ من النار، یا اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ اگر جنت میں بھائیوں کی ملاقات اور ان سے میل ملاپ کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی جنت خوشگوار اور طیب ہوتی، اور جب جنت میں قسم قسم کی نعمت ہی ہے تو خوشگواری کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔